کیا کبھی یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ کمرے کے کسی کونے میں لگا ہوا مکڑی کا جالا یا پھر رات کے وقت کچن میں چھوڑے گئے گندے برتن دراصل اس گھر کی مالی حالت اور وہاں رہنے والوں کے ذہنی سکون پر براہ راست اثر انداز ہو رہے ہیں؟ ہاں، یہ سن کر بظاہر تھوڑا عجیب ضرور لگتا ہے۔ مطلب کوئی بھی سوچے گا کہ برتنوں کا ذہنی سکون سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ بالکل، میں بھی یہی سوچ رہی تھی، لیکن آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے انوکھے ماخذ کو کھنگالنے والے ہیں جو گھر کی ظاہری ساخت اور انسان کے روحانی اور نفسیاتی حالت کے درمیان ایک بہت ہی حیرت انگیز تعلق جوڑتا ہے۔ جی، اور یہ جو بصری خاکہ یا انفوگرافک ہمارے پاس ہے نا، اس کا عنوان ہے آداب منزل، ایک مثالی اسلامی گھر کی بصری ساخت۔ اور اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس نے ایک عام سی عمارت کو مختلف منزلوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ہاں، مطلب یہ دکھایا گیا ہے کہ یہ اینٹ اور گارے کا جو ڈھانچہ ہے یہ دراصل ایک مکمل طرز زندگی کا نقشہ ہے۔ ہم عموماً گھروں کو بس ایک ایسی جگہ سمجھتے ہیں جہاں انسان کام سے تھک کر سونے آ جاتا ہے۔ صحیح بات ہے، لیکن یہ خاکہ واضح کرتا ہے کہ گھر کا طبعی یعنی جو اس کا فزیکل ماحول ہے اور وہاں کا روحانی ماحول، یہ دونوں آپس میں اس قدر گندھے ہوئے ہیں کہ آپ انہیں الگ نہیں کر سکتے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے کیوں نہ بالکل شروعات سے ہی آغاز کیا جائے۔ کسی بھی عمارت کی سب سے اہم چیز تو ظاہر ہے اس کی بنیاد ہی ہوتی ہے۔ بالکل، فاؤنڈیشن سب سے اہم ہے۔ ہاں، تو اس انفوگرافک میں جو سب سے نچلا حصہ ہے جسے ہم بیسمنٹ کہہ سکتے ہیں، وہ مکان کی بنیاد اور مقصد کو ظاہر کر رہا ہے۔ ماخذ کے مطابق گھر بنانے کا اصل مقصد صرف سردی گرمی سے بچنا نہیں ہے۔ تو پھر اس کا اصل مقصد کیا بتایا گیا ہے؟ اس میں لکھا ہے کہ اصل مقصد پردہ اور جان، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت ہے۔ مطلب یہ گھر نہیں بلکہ ایک ایسا قلعہ ہے جو صرف جسم کو نہیں بلکہ انسان کے وقار کو بھی محفوظ رکھتا ہے۔ ارے واہ، یہ تو بہت گہرا تصور ہے۔ لیکن اس میں ایک اور بڑی دلچسپ بات لکھی ہے کہ ایک مثالی مکان کو ہر طرف سے محفوظ، ہوادار، روشن اور وسیع ہونا چاہیے۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ روشنی اور ہوا کا براہ راست تعلق گھر کے اخلاقی مقاصد سے کیسے جڑ گیا؟ اچھا دیکھیں، یہ نا ایک بہت ہی بنیادی انسانی نفسیات ہے۔ انسان کا جو جسم ہے اور اس کی روح یا ذہن، وہ الگ الگ خانوں میں تو کام نہیں کرتے نا۔ ہاں، وہ تو ایک ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل، جب کوئی شخص ایک ایسی جگہ رہتا ہے جو تنگ ہو، تاریک ہو، حبس زدہ ہو، تو اس کے جسم میں آکسیجن کی کمی اور روشنی نہ ہونے کی وجہ سے مسلسل ایک ذہنی دباؤ پیدا ہوتا ہے، ایک طرح کی گھٹن ہوتی ہے۔ اور وہ گھٹن پھر رویے میں نظر آتی ہے نا؟ 100%۔ یہ طبعی گھٹن بہت جلد چڑچڑے پن، مایوسی اور غصے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس شخص کے اعصاب مسلسل ایک دباؤ میں ہوں گے، وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا؟ مطلب وہ لڑے جھگڑے گا، اس کا موڈ خراب رہے گا۔ اور اس کی عبادات میں کیا خشوع اور خضوع ہوگا؟ ظاہر ہے کچھ بھی نہیں۔ لیکن جب کھڑکیاں کھلی ہوتی ہیں، تازہ ہوا اور قدرتی روشنی اندر آتی ہے، تو وہ دماغ میں سیروٹونن جیسے کیمیکلز کو متحرک کرتی ہے۔ اچھا، تو اس سے ذہن کو کشادگی ملتی ہے؟ بالکل، اور یہی ذہنی کشادگی دراصل انسان کو اخلاقی اور روحانی کشادگی کی طرف لے جاتی ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیواروں اور کھڑکیوں کی ترتیب سیدھی سیدھی انسان کے موڈ اور اخلاق کو کنٹرول کر رہی ہے۔ یہ واقعی کمال کی بات ہے۔ ہاں جی، یہ ایک پورا سائیکل ہے۔ اچھا، تو اب اگر بنیاد اتنی مضبوط اور روشن ہو گئی ہے تو اس کے بعد اس قلعے کے اندر داخل ہونے کا مرحلہ آتا ہے۔ خاکے کا اگلا حصہ داخلہ اور بیرونی حدود پر مبنی ہے۔ دہلیز کے آداب۔ جی، باہر کی دنیا کا جو شور ہے، ٹریفک اور دفتر کی پریشانیاں، یہ سب لے کر جب انسان دروازے پر پہنچتا ہے تو ماخذ کچھ مخصوص ہدایات دیتا ہے۔ وہ ہدایات کیا ہیں؟ جیسے کہ دروازے پر دستک دینا، اجازت لینا، دایاں قدم اندر رکھنا اور سلام کرنا، اور پھر جب گھر سے نکلنا ہو تو بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھنا۔ ارے، یہ تو بہت ہی خاص احتیاطیں ہیں۔ بالکل، یہ ساری احتیاطیں دیکھ کر تو مجھے ایسا لگا جیسے یہ دروازہ محض لکڑی کا ایک ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ ایک طرح کا روحانی ایئر لاک ہے۔ مطلب بالکل ویسے ہی جیسے خلا میں جانے سے پہلے ایک ایئر لاک ہوتا ہے نا، جو اندر کے محفوظ دباؤ کو
باہر کے خطرناک ماحول سے الگ کر دیتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ روحانی ایئر لاک والی بات نا اس پوری کیفیت کو بالکل درست انداز میں بیان کرتی ہے نا؟ مطلب یہ ایک ٹرانزیشن کا مرحلہ ہے۔ ہاں بالکل، جب انسان سلام کرتا ہے یا مخصوص قدم پہلے اندر رکھتا ہے تو وہ دراصل اپنے ذہن کو ایک سگنل دے رہا ہوتا ہے، ایک پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ اب وہ ایک پبلک سپیس یعنی عوامی جگہ سے نکل کر ایک انتہائی نجی اور محترم جگہ میں داخل ہو رہا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے اعمال اسے حال میں یعنی پریزنٹ مومنٹ میں لے آتے ہیں۔ دقیقاً، باہر کی دنیا کی جو ایک جارحانہ توانائی یا تناؤ انسان کے ساتھ چھپکا ہوتا ہے نا، یہ چھوٹے اعمال اس تناؤ کو اسی دہلیز پر جھٹک دینے کا کام کرتے ہیں، تاکہ جب وہ اندر آئے تو پرسکون ہو۔ جی، تاکہ جب وہ گھر کے اندر قدم رکھے تو وہ اس گھر کی پرسکون فضا کا حصہ بننے کے لیے ذہنی طور پر پوری طرح تیار ہو۔ اچھا، اسی دہلیز اور حدود کے حوالے سے ایک اور تصور نے مجھے بہت حیران کیا۔ ماخوذ میں 3 ممنوع اوقات کا ذکر کیا گیا ہے۔ 3 ممنوع اوقات یعنی کن اوقات کی بات ہو رہی ہے؟ یہ وہ اوقات ہیں جن میں گھروں یا کمروں میں بغیر اجازت داخل ہونا سختی سے منع ہے۔ یہ اوقات ہیں صبح فجر سے پہلے، دوپہر کے وقت اور رات عشاء کے بعد۔ اچھا، یہ تو پرائیویسی کی بہت واضح حد بندی ہے۔ جی بالکل، اور آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے فونز پر ہر وقت پیغامات آ رہے ہوتے ہیں، ای میلز آ رہی ہوتی ہیں، ہر کوئی کسی بھی وقت ہم تک پہنچ سکتا ہے۔ تو ایسے میں یہ قدیم دور کی حد بندی مجھے بالکل کسی اسمارٹ فون کے ڈو ناٹ ڈسٹرب موڈ جیسی محسوس ہوئی۔ یہ تو واقعی اس دور کا ڈو ناٹ ڈسٹرب موڈ ہی تھا۔ مطلب اگر آپ ان 3 اوقات پر غور کریں تو یہ وہ وقت ہے جب انسانی جسم اور ذہن کی بیٹری سب سے کمزور حالت میں ہوتی ہے۔ ہاں، صبح، دوپہر اور رات۔ بالکل، فجر سے پہلے نیند کا غلبہ ہوتا ہے، دوپہر کا وقت دن بھر کی بھاگ دوڑ کے بعد سستانے کا ہوتا ہے، اور عشاء کے بعد کا وقت خلوت کا ہے۔ تو آج کل جو ہم نے پرائیویسی کا مطلب بدل دیا ہے، اس سے یہ کیسے مختلف ہے؟ دیکھیں نا، جدید دور کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے پرائیویسی کو محض کچھ چھپانے کے معنوں میں محدود کر دیا ہے، لیکن یہ تصور بتاتا ہے کہ پرائیویسی دراصل انسانی وقار اور ذہنی صحت کی بنیادی ضرورت ہے۔ بالکل، انسان کوئی مشین تو نہیں ہے کہ اسے 24 گھنٹے بس آن رکھا جائے۔ ہاں، اسے ایسے وقفے درکار ہیں جہاں اسے یہ فکر نہ ہو کہ کوئی اچانک اس کی خلوت میں مخل ہو جائے گا۔ یہ ایک نفسیاتی تحفظ ہے جو انسان کو دوبارہ چارج ہونے کا موقع دیتا ہے۔ اور جب یہ حدیں ٹوٹتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تو انسان ہر وقت ایک ذہنی چوکسی یعنی ہائپر ویجیلنس کا شکار رہتا ہے، اور یہ چیز اسے اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ یہ بات بہت گہری ہے کہ پرائیویسی محض دیواریں کھڑی کرنے کا نام نہیں بلکہ وقت کی حد بندی سے بھی قائم ہوتی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اچھا، تو اب جب ہم اس روحانی ایئر لاک سے گزر کر اور پرائیویسی کی حدیں پار کر کے گھر کے اندرونی حصے میں آ گئے ہیں تو خاکہ ہمیں رہن سہن اور اخلاقیات کی منزل پر لاتا ہے۔ یعنی گھر کا وہ حصہ جہاں اصل زندگی گزرتی ہے۔ ہاں، اسے کسی بھی گھر کا لاؤنج یا ڈرائنگ روم سمجھا جا سکتا ہے۔ ماخذ اس منزل کی بنیاد باہمی رویوں پر رکھتا ہے، جیسے بڑوں کا احترام، چھوٹوں سے شفقت اور خوش دلی۔ یہ تو ایک مثالی خاندانی ماحول کی عکاسی ہے۔ بالکل، لیکن ساتھ ہی یہاں گھر کی آراستگی کا بھی ایک اصول دیا گیا ہے۔ ماخذ کہتا ہے کہ مکان کو سلیقے سے رکھنا اور زیبائش کرنا ٹھیک ہے، لیکن اسراف یعنی فضول خرچی اور ضرورت سے زیادہ چیزیں بھرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اسراف سے ممانعت۔ جی، اور مجھے تو یہ بالکل ایسا لگا جیسے کسی اچھے خاصے کیک پر اتنی زیادہ کریم لگا دی جائے کہ اس کا اصل ذائقہ ہی خراب ہو جائے اور وہ کھانے کے قابل ہی نہ رہے۔ بہت زبردست مثال ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اسراف دراصل انسان کی توجہ کو انسانوں سے ہٹا کر بے جان چیزوں کی طرف موڑ دیتا ہے۔ یعنی ہم رشتوں کے بجائے فرنیچر کی فکر کرنے لگتے ہیں۔ بالکل، جب کسی گھر میں ضرورت سے زیادہ مہنگی اور غیر ضروری اشیاء بھر دی جائیں تو وہاں رہنے والوں کا زیادہ تر وقت اور توانائی ان چیزوں کی صفائی، ان کی دیکھ بھال اور ان کے ٹوٹنے یا چھن جانے کے خوف میں گزرنے لگتی ہے۔ ہاں، یہ تو ہے، انسان بس چیزوں کا چوکیدار بن کے رہ جاتا ہے۔ اور گھر ایک آرام گاہ کے بجائے ایک میوزیم یا نمائش گاہ بن جاتا ہے۔ سادگی اور سلیقے کا مقصد ہی یہی ہے کہ گھر کے مکینوں کو چیزوں کے بوجھ سے آزاد کیا جائے تاکہ ان کا فوکس ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے پر رہے۔ یعنی ہمدردی اور شفقت پر رہے۔ چیزیں انسانوں کے لیے ہوتی ہیں، انسان چیزوں کی غلامی کے لیے نہیں بنے۔ یہی اس منزل کا اصل سبق ہے۔ اچھا،
اسی حصے میں ایک اور بات بھی ہے جو کسی سائنس فکشن سے کم نہیں لگتی۔ وہ کیا؟ گھر کی آوازوں کا ذکر۔ ماخذ بڑی وضاحت سے بتاتا ہے کہ گھر میں قرآن اور تسبیح کی آوازیں رحمت کا باعث بنتی ہیں، جبکہ لڑائی جھگڑے اور گانے بجانے کی آوازیں نحوست لاتی ہیں۔ آوازوں کا اثر۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ محض کچھ مخصوص آوازیں پوری فضا کو طبعی اور روحانی طور پر بدل دیں۔ ایک جھگڑے کی آواز کس طرح ایک دیواروں والے گھر میں نحوست پیدا کر سکتی ہے؟ اچھا، اس کو نہ اگر طبعی یا فزیکل زاویے سے سمجھنے کی کوشش کی جائے تو آواز دراصل کیا ہے؟ آواز تو بس ایک فریکوینسی ہے نا؟ بالکل، آواز انرجی یا توانائی کی لہریں ہیں جو ہوا میں سفر کرتی ہیں۔ جب کسی بند جگہ پر مسلسل چیخنے چلانے، غصے اور جھگڑے کی آوازیں گونجتی ہیں تو وہ گھر کے ماحول میں ایک انتہائی بے ہنگم فریکوینسی پیدا کرتی ہیں۔ اور اس کا ہمارے جسم پر کیا اثر ہوتا ہے؟ انسان کا جو اعصابی نظام ہے نا، وہ ان جارحانہ آوازوں پر فوری رد عمل دیتا ہے۔ جسم میں کارٹیسول نامی اسٹریس ہارمون خارج ہوتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور پٹھے تن جاتے ہیں۔ یعنی جسم کو لگتا ہے کہ کوئی خطرہ ہے۔ بالکل۔ اگر یہ سلسلہ روز کا ہو تو اس گھر میں رہنے والوں کے اعصاب ہر وقت ایک جنگی حالت میں یعنی فائٹ اور فلائٹ موڈ میں رہتے ہیں۔ تو یہی وہ مسلسل خوف اور بے چینی ہے جسے نحوست کہا گیا ہے۔ 100%۔ یہی وہ ذہنی دباؤ ہے جو نحوست ہے۔ اس کے برعکس جب ایک مخصوص پرسکون اور ردھم والی آواز جیسے تلاوت یا تسبیح کی آواز گونجتی ہے تو وہ انرجی کی ایک ایسی فریکوینسی پیدا کرتی ہے جو دل کی دھڑکن کو نارمل کرتی ہے۔ ارے واہ! یعنی دیواریں صرف گونج پیدا نہیں کرتی بلکہ وہ اس توانائی کو پورے گھر میں بکھیر رہی ہوتی ہیں۔ ہاں، اور انسانوں کے جسم براہ راست اس توانائی کو محسوس کر کے بیمار یا صحت مند ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب جاننے کے بعد اب ہم اس خاکے کی اگلی منزل کی طرف آتے ہیں جو کہ پاکیزگی اور صفائی ہے، اور یہ حصہ میرے لیے سب سے زیادہ تجسس کا باعث بنا۔ صفائی کے حوالے سے یقیناً بہت سی ہدایات ہوں گی اس میں۔ جی، ماخذ میں بڑی صاف بات کی گئی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، یہ صحت اور برکت کا باعث ہے، جبکہ گندگی بیماری اور افلاس یعنی غریبی لاتی ہے۔ یہاں تک تو بات بڑی منطقی لگتی ہے۔ ہاں، لیکن پھر ماخذ میں دو بڑی حیران کن باتیں کہی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ ناخن تراشنے اور ذاتی صفائی رکھنے کو روزی میں اضافے یعنی معاشی خوشحالی کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ یہ تھوڑا انوکھا ربط ہے۔ بالکل، ایک انسان کے ناخن کاٹنے جیسے چھوٹے سے انفرادی عمل کا اس کی دولت یا روزی کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے؟ اچھا، یہ نکتہ بظاہر تو بہت معمولی لگتا ہے، لیکن میرا ماننا ہے کہ اس کے پیچھے انسانی طرز عمل کی بہت گہری سائنس چھپی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، ناخن تراشنا یا ذاتی صفائی رکھنا انسان کے نظم و ضبط یعنی ڈسپلن کی سب سے ابتدائی شکل ہے۔ ذرا غور کریں، جو شخص اپنے جسم کے ان چھوٹے چھوٹے حصوں کی صفائی کے حوالے سے غافل یا لاپرواہ ہو چکا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب وہ سست ہو گیا ہے؟ ہاں، اس کا مطلب ہے کہ اس کا ذہن تفصیلات پر توجہ نہیں دے رہا۔ نفسیات کی زبان میں ہم اسے ایگزیکٹو ڈس فنکشن کی شروعات کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، تو اگر انسان خود پر ہی توجہ نہیں دے پا رہا تو باقی کاموں پر کیا خاک دے گا؟ بالکل، اگر ایک انسان کے اندر اتنی موٹیویشن ہی نہیں بچی کہ وہ اپنے بڑھے ہوئے ناخن کاٹ سکے تو وہ اپنے کاروبار یا اپنی نوکری کے پیچیدہ معاملات، کلائنٹس کے ساتھ تعلقات پر کیسے توجہ دے گا؟ ہاں، یہ تو بہت منطقی بات ہے۔ ناخن کاٹنا ایک مائنڈ سیٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ جو شخص روزمرہ کی ان باریکیوں میں منظم ہے وہ اپنے معاشی اور پیشہ ورانہ معاملات میں بھی ایکٹیو اور منظم ہوگا، اور یہی چوکسی اسے خوشحالی کی طرف لے جاتی ہے۔ بالکل، اور اس کے برعکس جو سستی اور کاہلی ہے وہ آخرکار انسان کو معاشی طور پر پیچھے دھکیل دیتی ہے۔ کتنا زبردست ربط ہے یہ! مطلب یہ ایک طرح کا ڈومینو ایفیکٹ ہے کہ ایک چھوٹی سی اچھی عادت زندگی کے بڑے معاملات کو کیسے سدھارتی ہے۔ ہاں جی، یہ سب آپس میں جڑا ہوا ہے۔ لیکن اسی حصے میں ایک اور ڈرانے والی بات بھی لکھی ہے۔ وہ کیا؟ ماخذ کے مطابق گھر میں مکڑی کے جالے غربت لاتے ہیں اور رات کے وقت گھر میں کوڑا کرکٹ رکھنا شیطان کا مسکن بننے کی دعوت ہے۔ اب کوڑا بدبو تو لا سکتا ہے، کیڑے مکوڑے لا سکتا ہے، لیکن اسے براہ راست منفی قوتوں یعنی شیطان کی دعوت کیوں قرار دیا گیا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔
اصل میں کوڑا کرکٹ یا مکڑی کے جالے محض مٹی یا کچرا نہیں ہیں، یہ دراصل افراتفری اور بے ترتیبی کی علامت ہے۔ یعنی کیوس کی علامت؟ جی، جب رات کے وقت گھر میں گندگی چھوڑی جاتی ہے تو وہ پورے گھر کے ماحول میں ایک بدنظمی پیدا کرتی ہے۔ گندگی انسان کے لاشعور پر ایک بہت بڑا بوجھ بنتی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں نا، جب آنکھ بار بار اس کچرے یا جالوں پر پڑتی ہے تو ذہن کو یہ پیغام ملتا ہے کہ حالات کنٹرول سے باہر ہیں، اور منفی قوتیں یا شیطان ہمیشہ وہیں ڈیرا ڈالتے ہیں جہاں افراتفری ہو، جہاں ذہن مایوسی اور سستی کا شکار ہوں۔ اور رات کے وقت تو ویسے بھی ذہن کو سکون چاہیے ہوتا ہے۔ بالکل، رات کے وقت جب انسان کا ذہن اور جسم آرام مانگ رہا ہوتا ہے، اس وقت گھر میں موجود کوئی بھی بدبو یا گندگی نیند کے معیار کو تباہ کر دیتی ہے، اور جو انسان رات کو پرسکون نیند نہیں لے سکتا وہ اگلی صبح کبھی بھی ایک تعمیری سوچ کے ساتھ نہیں اٹھ سکتا۔ یہ تو بالکل ایسی بات ہو گئی کہ ہم رات کو اپنا سارا ماحول ہی ایسا کر دیں کہ دماغ شٹ ڈاؤن ہونے کے بجائے اسی افراتفری میں الجھا رہے۔ 100% درست مثال ہے۔ اور اسی شٹ ڈاؤن کے تصور سے ہم آتے ہیں خاکہ کی سب سے اوپری منزل کی طرف، جسے بیڈ روم یا روحانی تحفظ اور رات کے آداب کہا گیا ہے۔ یعنی دن کا اختتام۔ جی، دن بھر کی سرگرمیوں کے بعد رات کا آرام کیسے کیا جائے؟ ماخذ ایک بڑی تفصیلی چیک لسٹ دیتا ہے۔ چراغ بجھانا، برتن ڈھانپنا اور دروازے بند کرنا ضروری ہے۔ یہ تو بہت بنیادی کام ہے۔ اور اس کے علاوہ رات کو جلد سونا اور صبح سویرے اٹھنا صحت کی ضمانت ہے۔ سونے کے لیے باوضو ہو کر دائیں کروٹ قبلہ رخ سونے کی تاکید کی گئی ہے۔ پیٹ کے بل اوندھے منہ سونا شیطان کا طریقہ قرار دیا گیا ہے۔ اچھا۔ اور سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کو شیطانی آفات سے حفاظت کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ ساری چیک لسٹ مجھے اپنے لیپ ٹاپ کے شٹ ڈاؤن پروسیس کی یاد دلا رہی ہے۔ وہ کیسے؟ مطلب اگر ہم کمپیوٹر میں کئی درجن فائلیں کھولی چھوڑ کر اسے زبردستی بند کر دیں تو اگلی صبح وہ ہینگ ہو جاتا ہے نا، یا ٹھیک سے کام نہیں کرتا۔ اسی طرح بتیاں بجھانا، دروازے بند کرنا، برتن ڈھانپنا اور پھر آیت الکرسی پڑھنا، یہ انسان کا طبی اور روحانی شٹ ڈاؤن ہے۔ بہت عمدہ تشبیہ ہے۔ اور آیت الکرسی تو جیسے کوئی روحانی اینٹی وائرس ہے جو پس منظر میں چل کر ساری رات حفاظت کر رہا ہے۔ یہ کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کی مثال بالکل برمحل ہے۔ دیکھیں، جب ہم بتیاں بجھاتے ہیں تو ہم دراصل اپنے دماغ کو ایک واضح سگنل دے رہے ہوتے ہیں کہ اب کام کا وقت ختم ہو چکا ہے اور اب میلاٹونن نامی نیند کے ہارمون کو خارج ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اور برتنوں کو ڈھانپنے کی کیا طبی وجہ ہے؟ برتنوں کو ڈھانپنا طبی لحاظ سے بیماریوں، وائرس اور حشرات سے بچاتا ہے جو رات کے اندھیرے میں زیادہ متحرک ہوتے ہیں۔ اور جو دائیں کروٹ سونے کی بات ہے؟ ہاں، جدید میڈیکل سائنس بھی اب یہی بتاتی ہے کہ دائیں کروٹ سونا دل کے لیے سب سے زیادہ سکون دہ پوزیشن ہے، کیونکہ اس طرح دل پر جسم کا بوجھ نہیں پڑتا اور معدے کا نظام ہضم بھی بہتر کام کرتا ہے۔ اور جو اوندھے منہ سونے کی ممانعت ہے؟ اوندھے منہ یعنی پیٹ کے بل سونے سے ریڑھ کی ہڈی پر انتہائی غیر فطری دباؤ پڑتا ہے اور پھیپھڑوں کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، جس سے نیند میں خلل آتا ہے اور انسان تھکاوٹ کے ساتھ جاگتا ہے۔ ارے واہ! ہر روحانی ہدایت کے پیچھے ایک ٹھوس طبی اور سائنسی حقیقت موجود ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن اس منزل میں ایک آخری بات نے مجھے سب سے زیادہ متوجہ کیا، وہ ہے نیند کے دوران برے خوابوں کا ذکر۔ برے خوابوں کے حوالے سے کیا ہدایت ہے؟ ماخذ میں بتایا گیا ہے کہ اگر برا خواب آئے تو صرف اسے نظر انداز نہیں کرنا بلکہ ایک باقاعدہ فزیکل ایکشن لینا ہے۔ فزیکل ایکشن مطلب کیا کرنا ہے؟ بائیں طرف 3 بار خشک تھوکیں، یعنی تھتکاریں، اعوذ باللہ پڑھیں اور اپنی کروٹ بدل لیں۔ یہاں انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ خواب تو دماغ میں آیا تھا نا، تو اس کے لیے تھتکارنے اور کروٹ بدلنے جیسی جسمانی حرکت کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا، یہ نا نفسیات اور فزیولوجی کا ایک شاہکار ملاپ ہے۔ جب کسی شخص کو ڈراونا خواب آتا ہے تو اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا ہوتا ہے، سانس اکھڑ رہی ہوتی ہے اور وہ ایک شدید خوف کی گرفت میں ہوتا ہے۔ ہاں، اکثر تو انسان اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے خوف سے۔ بالکل، اور بعض اوقات انسان سلیپ پیرالسس کی کیفیت میں چلا جاتا ہے، جہاں دماغ جاگ جاتا ہے لیکن جسم حرکت نہیں کر پاتا۔ وہ بہت خوفناک کیفیت ہوتی ہے۔
اگر وہ شخص محض آنکھیں کھول کر اسی پوزیشن میں پڑا رہے تو وہ ڈراونے خواب کا اثر اور خوف اس کے ذہن پر حاوی رہتا ہے۔ بائیں طرف منہ کر کے تھتکارنا اور پھر کروٹ بدلنا دراصل جسم کے اعصابی نظام کو ایک زبردست جھٹکا دینے کے مترادف ہے، ایک طرح کا ریسیٹ۔ اچھا، تو جسم کو حرکت دینے سے دماغ کو سگنل ملتا ہے؟ بالکل، جب جسم حرکت کرتا ہے اور پوزیشن بدلتا ہے تو دماغ کو فوراً یہ سگنل ملتا ہے کہ میں اب خواب میں نہیں ہوں، میں جاگ چکا ہوں اور میرا اپنے جسم پر مکمل کنٹرول ہے۔ یہ جسمانی حرکت خوف کے اس تسلسل کو توڑ دیتی ہے۔ اور پھر جو اعوذ باللہ پڑھنے کا کہا گیا ہے اور پھر جب انسان اعوذ باللہ پڑھتا ہے تو یہ اس کا روحانی رد عمل ہوتا ہے، جو اس کے بے چین ذہن کو یہ تسلی دیتا ہے کہ اب وہ ایک اعلیٰ طاقت کی پناہ میں محفوظ ہے۔ یعنی جسم کو حرکت دے کر ذہن کے خوف کو توڑنا، یہ واقعی ایک مکمل سائنس ہے۔ بالکل، یہ انسان کے طبعی اور روحانی پہلوؤں کا زبردست امتزاج ہے۔ اب اگر ہم اس سارے تفصیلی جائزے پر ایک تائرانہ نظر ڈالیں تو ہم نے کس طرح گھر کی بالکل نچلی بنیاد سے شروعات کی، جہاں روشنی اور ہوا سے نفسیات بہتر ہو رہی تھیں۔ جی، پھر دہلیز پر آئے۔ ہاں، پھر ہم نے دہلیز پر روحانی ایئر لاک کے ذریعے باہر کا تناؤ باہر چھوڑا، لاؤنج میں آئے تو معلوم ہوا کہ شور شرابہ کیسے دیواروں میں نحوست اور کورٹیسول ہارمون بھر دیتا ہے۔ اور صفائی کی اہمیت؟ بالکل، صفائی کے حصے میں ہم نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا ناخن تراشنے کا عمل کس طرح انسان کے پورے معاشی اور پیشہ ورانہ مائنڈ سیٹ کو بدل سکتا ہے، اور بالآخر رات کے آرام میں ہم نے ایک مکمل اور محفوظ شٹ ڈاؤن کا طریقہ سیکھا۔ بہت ہی جامع خلاصہ کیا آپ نے۔ اس سے ایک بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ روزمرہ کے بظاہر معمولی نظر آنے والے کام جیسے برتن پر ڈھکن رکھنا یا دایاں قدم اندر رکھنا، جب ایک شعوری نیت کے ساتھ کیے جاتے ہیں تو وہ ایک عام سی عمارت کو ایک زندہ، دھڑکتی ہوئی اور محفوظ پناہگاہ میں بدل دیتے ہیں۔ اور یہی اس پورے خاکے کا اصل نچوڑ ہے۔ کائنات کی کوئی بھی چیز، چاہے وہ کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو، بے اثر نہیں ہے۔ صحیح۔ ہمارے ارد گرد موجود ہر طبعی چیز کا ہمارے ذہن، ہماری روح اور ہمارے اخلاق پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ جب انسان اپنے ماحول کے بارے میں اس حد تک حساس اور باشعور ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی خود بخود ایک نظم و ضبط اور سکون کے دائرے میں آ جاتی ہے۔ بالکل، اور اب جب کہ ہم اس مطالعے کے بالکل اختتام پر ہیں تو میرے ذہن میں ایک بہت ہی عجیب لیکن ضروری خیال آ رہا ہے۔ وہ کیا خیال ہے؟ ہم نے ساری گفتگو میں یہ تو دیکھ لیا کہ رات کو کوڑا کرکٹ باہر نکالنا اور بتیاں بجھانا کتنا ضروری ہے تاکہ منفی قوتیں جمع نہ ہوں اور ذہن کو سکون ملے۔ ہم نے دہلیز پر اس روحانی ایئر لاک کی بات بھی کی جو باہر کی دنیا کو گھر میں داخل ہونے سے روکتا ہے۔ لیکن ذرا آج کے دور کے بارے میں سوچیں، ہماری ان مضبوط دیواروں کے پار ایک پوری ڈیجیٹل دنیا موجود ہے۔ آج ہم رات کو کچن کا کوڑا تو باہر نکال دیتے ہیں، لیکن ہمارے گھروں میں وائی فائی کے راؤٹر ساری رات آن رہتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جن کے سگنلز ہماری دیواروں اور ہمارے جسموں کو چیر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری بیڈ روم کی میز پر سکرینز پڑی ہوتی ہیں جو ہر وقت کسی نئے نوٹیفیکیشن سے جگمگا اٹھتی ہیں۔ یہ سب اب ہمارے گھروں کا لازمی حصہ بن چکے ہیں۔ یہ ایک بہت تلخ حقیقت ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ڈیجیٹل لہریں اور سکرین سے نکلتی ہوئی یہ خاموش مگر بے ہنگم آوازیں ہمارے اس مثالی گھر کے روحانی اور اخلاقی ڈھانچے پر کوئی اثر مرتب نہیں کر رہی؟ بہت ہی گہرا سوال ہے۔ ہم نے طبعی کوڑا تو صاف کر لیا، لیکن کیا ہمیں رات کو اپنے ان آلات کو بھی بند کر کے اپنے اس ڈیجیٹل کوڑے کرکٹ کو گھر کی روحانی فضا سے باہر نکالنے کی ضرورت نہیں؟ کیا آج کے اس جدید دور میں ہمیں دہلیز پر موجود اس روحانی ایئر لاک کو اپ گریڈ کر کے ایک ڈیجیٹل ایئر لاک بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم حقیقتاً سکون کی نیند سو سکیں؟ واقعی یہ سوچنے کی بات ہے۔ جی، یہ ایک ایسا سوال ہے جو یقیناً ہم سب کو اپنے اپنے گھروں کے نقشوں کو ایک نئی نظر سے دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔